الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم النبي وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين دوسرے بار پڑھ رہی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بزرگوں دوستوں اور عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ یعنی آیہ اسراء و معراج آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو آج سے ہم یہ رفعت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک سلسلہ گفتگو کا شروع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، رسولوں کی جماعت ہے، مرسلین کا گروہ ہے، اور ہم نے ان رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ منہم من کلم اللہ، اس جماعت کے اندر، اس گروہ کے اندر ایک رسول ایسا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے۔ جس طرح رسول ہیں اور یہ شان میں، مقام میں، عظمت میں، رفعت میں ساری کائنات سے بلند ہیں، ان جیسا نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن پھر انہیں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کر دی ہے۔ تو اگر میں کہوں نا کہ یہاں جتنے بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، تو میری بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کیوں کہ کوئی دوسرے سے
علم میں ممتاز ہے، کوئی دوسرے سے عمل میں ممتاز ہے، کوئی دوسرے سے حسن میں، جوانی میں ممتاز ہے، کوئی دوسرے سے طاقت میں ممتاز ہے، کوئی دوسرے سے سخاوت میں، فیاضی میں، مہمان نوازی میں ممتاز ہے، کوئی دوسرے سے ایمان میں ممتاز ہے۔ تو ہر ایک کو دوسرے پر کسی نہ کسی طرح کی فضیلت حاصل ہے۔ تو رب نے بھی یہ فرمایا کہ انہیں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کر دی ہے، تو سمجھ آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب رب فرما رہا ہے کہ منہم من کلم اللہ، کہ اس جماعت کے اندر ایک رسول ایسا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، یعنی اس کی فضیلت کس بات میں فضیلت ہے اسے دوسروں پر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، شناخت کرا دی ہے، اس نے پہچان کرا دی ہے، اس کی صفت کا ذکر کر دیا ہے کہ اس صفت والا، اس شان والا، اس مقام والا، اس پہچان والا بھی ایک رسول علم میں موجود ہے۔ اس پہچان والا، اگر میں کہوں کہ کسی محفل کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو اس علاقے کا یا اس تہذیب کا MBA ہے یا MNA ہے یا گاؤں کا نمبردار ہے، تو پھر اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس کی شناخت ہو گئی ہے، اس شناخت والا، اس پہچان والا، اس صفت والا بندہ ایک موجود ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، جب اس کی پہچان ہی کروا دی ہے، اس کی صفت ہی بیان کر دی ہے، تو پھر نام لے یا نہ لے یہ برابر ہے، سب پہچان لیں گے، نام لیے بغیر بھی پہچان کر لیں گے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں، میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو رب نے فرمایا منہم من کلم اللہ، ایک رسول ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے۔ تو جب اس نے اس کی پہچان کروا دی، اس کی صفت کا ذکر کر دیا کہ اس پہچان والا بھی ایک ہے، اس پہچان والا بھی ایک ہے، تو ہم نے بھی پہچان لیا کہ ذکر جو ہو رہا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا ہے، ذکر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ یہ سب کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اور فضیلت کا سے مراد کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بھی دے دی ہے کہ اس پہچان والا، اس فضیلت والا، اس شان والا، اس صفت والا بھی ایک رسول ان کے اندر موجود، ان کے اندر جو ہے یہ موجود ہے۔ تو بھائی اس نے تو ہر ایک کے ساتھ کرم کیا ہے، وہ سارے کے سارے اس کا کلام ہی لے کر آئے ہیں نا، لیکن جب دوسروں کے ساتھ اس نے کلام کیا تو درمیان میں جبریل کو رکھ لیا، جبریل کے ذریعے سے کیا، لیکن جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اس نے درمیان میں سے جبریل کو ہٹا دیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ اور براہ راست کلام کیا، اس کے ساتھ براہ راست کلام کیا، گویا کہ دوسروں سے اسے بلند کر دیا کہ
اس کے ساتھ اس نے براہ راست اس نے رب کے ساتھ باتیں کی، رب کے ساتھ کلام کیا، اس کو سماعتوں کے مقام تک لے گیا، اس کو ایسا شان عطا کی کہ جس شان سے اس نے اللہ کے ساتھ براہ راست گفتگو کی، براہ راست بات کی، براہ راست کلام کیا۔ رب نے اسے اپنا کلام سنایا اور اس کا کلام سنا، اس کے ساتھ براہ راست اس نے باتیں کی، وہاں براہ راست اس نے کلام کیا۔ تو رب سمجھا رہا ہے کہ اس کی فضیلت سے مراد کیا ہے، ورنہ یہ تو رسول نہیں، اور رسول ہونے کی حیثیت سے تو یہ سارے کے سارے ہی برابر ہیں بھائی، یہ سارے ہی ایک جیسے ہیں، لیکن رب فرما رہا ہے کہ ایک جیسے ہونے جس طرح انسان ہونے کی حیثیت سے سارے کے سارے ہی ایک جیسے ہیں، مگر کوئی بھی دوسرے جیسا نہیں بھائی۔ ہم مسلمان ہونے یا انسان ہونے کی حیثیت سے تو سارے ہی ایک جیسے ہیں، لیکن کوئی بھی دوسرے جیسا نہیں، کوئی بھی دوسرے جیسا نہیں ہے۔ تو رب بھی سمجھا رہا ہے کہ ہیں تو یہ سارے کے سارے ایک جیسے، ان کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو بھائی۔ رسول ہونے کی حیثیت سے، یہ نبی ہونے کی حیثیت سے یہ سارے کے سارے ہی ایک جیسے ہیں، مگر اس کے بعد ہم نے اضافی فضیلتیں عطا کی، کسی کو اضافی فضیلتیں عطا کی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ مثال دے رہا ہے کہ مثال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اضافی فضیلت عطا کی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ اور براہ راست گفتگو کی ہے، دوسروں کے ساتھ ہم نے براہ راست نہیں کی۔ جب ہم نے دوسروں کے ساتھ گفتگو کی تو درمیان میں جبریل کو رکھ لیا ہے، جبریل کے ذریعے سے کی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی باری ہے تو ہم نے جبریل کو بھی ہٹا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ براہ راست کلام کیا بھائی، براہ راست اس کے ساتھ کلام، کسی کے ساتھ اس کا براہ راست کلام کرنا بھائی، وہ کسی کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا ڈائریکٹ، اس کی اجازت مرضی کے بغیر، مرضی کے اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ کلام کرنے والی زبان نہ دے دے تو اس وقت تک اس کے ساتھ کلام نہیں کیا جا سکتا، وہ اس کا کلام سنا نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ کلام سننے والا کان عطا نہ کر دے بھائی، اس کا کلام سننے والا پھر برداشت کر جانے والا کوئی ہر ایک تو نہیں ہے، ان میں سے ایک ہے جس کو ہم نے وہ زبان عطا کی جس کے ساتھ اس نے اللہ کے ساتھ کلام کیا، ہم نے اسے وہ کان عطا کیا جس سے وہ اس نے اللہ کا کلام سنا، اللہ کا کلام سنا، ہم نے اسے کلیم بنایا، ہم اسے سماعت کے مقام تک لے گئے، ہم نے اسے سماعتوں کے مقام تک لے گئے تو اس نے پہچان کروا دی، جب اس نے پہچان کروا دی تو ہم نے پہچان کیا کہ ذکر جو ہو رہا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا ہے، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ایک رسول ایسا بھی ہے جس کو ہم نے درجوں بلند کر دیا، ایک رسول ایسا ہے کہ جس کو ہم نے درجوں بلند کر دیا، اور وہ کون ہے؟ اس کا نام اس نے کوئی پتہ بتایا، نہ نام بتایا، نہ کسی صفت کا ذکر کیا، کوئی ایک ہے، یوں ہی کہہ دیا کہ ایک ہے ایسا کہ جس کو ہم نے درجوں بلند، اگر میں کہوں کہ اسی محفل میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو سب سے بلند ہے اور سب سے بڑی شان والا ہے، تو بھائی میں تو سارے ہی بڑی شان والا ہے، یہ جو ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ تو سارے ہی شان والے ہیں، ان جیسا تو کوئی بھی نہیں، ان جیسا کوئی بھی پیدا ہی نہیں ہوا، یہ رسول ہیں، یہ اللہ کے
رسول ہیں اور ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا، نہ تو پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ان میں ایک ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور چن کر اس کو طور پر بلایا، حجابات اٹھا دیے اور پھر براہ راست اس کے ساتھ کلام کیا۔ سارے حجاب اس نے اٹھا دیے پر ایک حجاب جو تھا وہ باقی تھا۔ وہ کیا تھا کہ وہ اس کو وہ جو تھا پردے کے پیچھے سے اس کے ساتھ کلام کیا، پردے کے پیچھے سے اس کے ساتھ کلام کیا۔ اب اللہ کا کلام کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، بے شک کسی کے ساتھ اللہ کا گفتگو کرنا معمولی بات نہیں، بے شک وزیر اعظم کوئی ابھی صدر کسی کے ساتھ ہنس کر بول لینا، جی جی ہنس تو ساری دنیا کو سناتا پھرے گا وزیر اعظم ہنس کر تو بھی اس کے ساتھ تو بتا دو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے کیا بات، اس کے ساتھ تو اللہ نے کلام کیا۔ پر جب کلام رب کا کلام ہے نا جی سبحان اللہ، یہ کلام اس کے ساتھ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے جب اللہ نے کلام کیا تو کلام نے اپنا اثر بھی تو دکھانا تھا جی کلام کے اندر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بے شک یہ شاید لوگ نعت خان کلام پڑھتے ہیں تو محفلیں طرف کر رہ جاتی ہیں، تو کلام میں اثر تو ہوتا ہے، بالکل بے شک جی جی، یہ تو مخلوق کا کلام ہے، مخلوق کا کلام، یہ مخلوق کے کلام میں اتنی اثر ہوتا ہے تو رب جس کے ساتھ کلام کرے، رب جس کے ساتھ رب کلام کرے تو بھائی جب کلام کیا، جب اللہ نے اللہ کا کلام سنا، سبحان اللہ جی جی سبحان اللہ ماشاء میں ویلیج میں ایک شعر پڑھا تھا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، سبحان اللہ کیا بات، کوئی شعیب مل گیا تھا اسے 12 سال بکریاں چلائی تھی اس نے، وہ شعیب کی اس نے بکریاں چرائی تھیں، اور 12 سال کے بعد شعیب علیہ السلام نے اس کو اپنی بیٹی کا نکاح دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر مصر، آپ نے حکم دیا کہ موسیٰ مصر چل، واپس چل۔ اب یہ دیکھا یہاں جو تھا نا وہ تربیت تیرا جو وہ جو تربیت تھی وہ کلاس تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے، اب تو یہاں سے کامیاب ہو گیا ہے، اپنی بیوی کو لے کر تو واپس مصر چل گئی۔ مصر میں ایک بندہ ان کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا، فرعونیوں کا تھا، مصر میں فرعونیوں کا ایک بندہ مر گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں، اس لیے وہاں سے وہ بھاگ کر وہ مدین چلے گئے تھے، اور وہاں شعیب علیہ السلام نے کے ساتھ اسے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ 12 سال میری بکریاں چلا، 12 سال کے بعد تجھے میں اپنی بیٹی کا نکاح دوں گا۔ تو 12 سال کا جو وہ پیریڈ تھا اور 12 سال کا جو کلاس تھی وہ جو 12 سال شعیب کی صحبت میں رہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آ رہے تھے، وہاں تک آ رہے تھے، بکریاں چراتے طور کے دامن میں آ گئے۔ جب طور کے وہی عصا عطا کیا تھا شعیب نے جس سے وہ بکریاں چراتے تھے، جس عصا سے بکری، یہ جنت سے آیا تھا،
کیا بات، سبحان اللہ، یہ اصحابی جنت سے آیا. جنت سے آیا. آج تک اس نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا. کوئی معجزہ اس سے ظاہر نہیں. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعلان ہوا، ہاں جی. ادھر اس نے معجزے دکھانا شروع کر دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادھر پھر وہ موسیٰ کے ہاتھ میں معجزے دکھاتا تھا. جی معجزے صرف جب موسیٰ پھینکتے تھے تب وہ سام بنتا تھا، اور کسی کے پھینکنے سے سام نہیں بنتا تھا. کیا بات. بھئی اور کسی کے، جب تک موسیٰ علیہ السلام زندہ رہے اس سے معجزے ظاہر ہوتے رہے. جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس نے بھی معجزے دکھانا بند کر دیے. کیا اس نے بھی معجزے دکھانا بند کر دیے. دور کے دامن کے اندر آئے تو پھر بھئی ضرورت پڑی، آگ کی ضرورت پڑی. آگ کی جب ضرورت پڑی تو امیری سے کہا کہ تو یہاں ٹھہر جا، میں تیرے لیے آگ لے آتا ہوں. آگ نظر آئی دور کے دامن میں جلتی ہوئی. موسیٰ کو آگ دکھائی تھی، آگ، اور آگ ہی لینے کے لیے گئے تھے. آگ اپنی مرضی سے گئے تھے، آگ لینے کے لیے گئے تھے، اپنی ضرورت سے گئے تھے، اپنی ضرورت سے گئے تھے. آگ کی ضرورت تھی موسیٰ علیہ السلام، آگ کی موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت تھی. خود گئے تھے، خود گئے تھے. اور جب طور کے دامن میں سے آگ لینے کے لیے گئے، جب طور کے دامن میں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ یہ وادی مقدس ہے، بھائی جوتے اتار دے. بھائی یہاں سے جوتے اتار کر میں تیرا رب بول رہا ہوں. بھائی میں تیرا رب. اب رب کلام کر رہا ہے. رب کلام، جب رب کا کلام، رب نے کلام کیا تو اس نے اثر تو دکھانا تھا نا. سبحان اللہ. جب ایک معمولی شاعر کا کلام اثر دکھاتا ہے، ایک معمولی خطیب کا کلام اثر دکھاتا ہے، ایک معمولی عالم کا کلام جو ہے وہ اثر دکھاتا ہے، اس کے اندر اثر موجود ہوتا ہے. تو جو رب کلام کر رہا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلامت رہو. جب رب نے کلام کرنا شروع کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایک مستی کی کیفیت چھانے لگ گئی، سرور آنے لگ گیا. ایسا مزہ آیا اور ایسا سرور آیا اور ایسی مستی چڑھی کہ اس مستی کے اندر موسیٰ علیہ السلام جو ہے مزید کی طلب کرنے لگے کہ مولا تیرا کلام اتنا حسین ہے، کیا بات، تو خود کتنا حسین ہے. سبحان اللہ. پر تیرا جب کلام اتنا حسین ہے تو تو خود اتنا حسین ہوگا تو پھر رب ارنی پکارنا شروع کر دیا. انظر الیک، تاکہ تجھے دیکھوں، تاکہ تجھے یہ حجاب اٹھا دے، یہ حجاب بھی اٹھا دے. اتنے حجاب اٹھا دیے ہیں تو یہ بھی اٹھا دے. اتنے حجاب اٹھا دیے ہیں، یہ اتنا کرم کیا ہے تو ایک کرم اور بھی کر دے. ایک کرم اور بھی کر دے کہ یہ حجاب بھی اٹھا دے. میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کتنا حسین ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیرا کلام ہی اتنا حسین ہے، تیرا کلام ہی اتنا حسین ہے تو تو خود کتنا حسین. تو موسیٰ علیہ السلام خود گئے تھے. جی بالکل. منہم من کلم اللہ. ایک رسول ایسا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا. ایک رسول ایسا ہے کہ جس کے ساتھ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ. ایک رسول ایسا بھی ہے جس کو ہم نے درجوں بلند کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب نہ کوئی اشارہ کیا ہے،
نہ کسی شخص کا ذکر کیا ہے، نہ کوئی پہچان بتائی ہے وہ کون ہے۔ اگر کسی طرح میں ہی کہہ دیا ہے کہ اس محفل کے اندر مثال کے طور پر میں کہوں کہ اس محفل کے اندر ایک بندہ ایسا بھی ہے جو سب سے افضل ہے، تو یہ سارے ہی افضل ہیں، سارے ہی بڑی شان والے ہیں، سارے ہی بڑے مقام والے ہیں، سارے ہی بڑی عزت والے ہیں۔ ارے وہ تو رسول ہیں، ذکر رسولوں کا ہو رہا ہے، ان جیسا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو سارے ہی بلند کیے گئے ہیں، یہ تو سارے ہی جو ہیں بڑی شان والے ہیں۔ اور اگر میں کروں گا کہ شان والوں کے اندر ایک ایسا شان والا بھی موجود ہو کہ جس کو شان والے بھی شان والا سمجھتے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، سلامت ان شان والوں میں ایک ایسا شان والا بھی موجود ہو جس کو شان والے بھی سب سے بڑی شان والا سمجھتے ہوں، تو پھر اس کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بس اتنا ہی کہہ دیا کہ ایک ایسا بھی ہے جو سب سے افضل ہے، تو سب جان جائیں گے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ایسی شان والا کوئی ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، ایسی شان والا ہر ایک نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ ایک ایسی شان والا ہے، انہی میں سے ہے، ان رسولوں میں سے ہے کہ جس کو ہم نے درجوں بلند کر دیا۔ درجہ تو ایک ہی رہ گیا تھا اور وہ دیدار کا تھا، کیا بات ہے، کرام تک تو موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کرام تک تو موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے۔ کرام تو موسیٰ کے ساتھ بھی کیا تھا بھائی، حجاب تو صرف دیدار کے لیے تھا، دیدار کے لیے تھا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو درجوں بلند، ہم نے سارے حجابات اٹھا دیے، ہم نے حجابات اٹھا دیے اور اس کے ساتھ اس کو ہم نے دیدار کرا۔ تو یہی شرف ہے سرکار کا۔ یہ دنیا کے اندر بھائی ویسے رسول ہونے کی حیثیت سے سارے برابر ہیں، نبی ہونے کی حیثیت سے سارے برابر ہیں، مگر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو سرکار، ہم کہتے ہیں سرکار کو سب پر فضیلت ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے ہے اور دوسرے کا آخرت کی زندگی سے ہے کہ وہ دنیا کے اندر سارے کے سارے جو ہے سننے والے ہیں، سننے سے آگے کسی کا مقام نہیں ہے، صرف ایک ہے جو دیکھنے والا ہے۔ سننے والا جو ہے وہ دیکھنے والے کے برابر کبھی نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سلامت رہو بابا، سلامت رہو، ماشاءاللہ، جو مرشد، کیا بات ہے، جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اسی لیے وہ کہتا ہے سبحان اللہ السلام علیکم، کیا بات ہے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جی، جو لے گیا۔ کون لے گیا؟ جو پاک ہے، جو لے گیا وہ پاک ہے، جی، جو لے گیا وہ پاک، اپنے آپ تو نہیں نہ گیا، کوئی لے گیا، کوئی لے گیا، اپنے آپ کا جانا، اپنے آپ جانا اور ہوتا ہے، اور ہوتا ہے، کیا کسی کا لے جانا کچھ اور ہوتا ہے، سبحان اللہ، سلامت رہو، بڑا فرق ہے، اپنے آپ جانے میں وہ تو اپنے آپ گئے تھے نا، جو اپنے آپ چلا جائے تو ضروری تو نہیں ہوتا کہ اس گھر بات مان لی جائے۔ ہم یہ محفلیں کراتے ہیں، کینیات خان اپنے آپ آ جاتے ہیں،
کئی ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بلاتے ہیں، بلاتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ہم گاڑیاں بھیجتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو لینے کے لیے بھی کسی کو بھیجتے ہیں۔ تو فرق ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ آتے ہیں ہمارا جی چاہتا ہے تو ہم انہیں ٹائم دیتے ہیں، جی چاہتا تو نہیں دیتے۔ جی بابا جی کیا بات، جنہیں بلاتے ہیں انہیں لازمن سے ٹائم دینا پڑتا ہے، جی کیونکہ ہم نے بلایا ہے، ہم نے بلایا ہے، اور جس کے لیے گاڑیاں بھیجی ہیں، سواریاں بھیجی ہیں، بندہ دینے کے لیے بھیجا ہے، اس کو سب سے اونچی کرسی پر بٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ مہمان خصوصی ہے۔ سبحان اللہ، وہ مہمان ہے جس کا استقبال کیا جاتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے، اس کے لیے بھائی جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، استقبال کیے جاتے ہیں، اعلان کیے جاتے ہیں، اشتہار چھاپے جاتے ہیں، اشتہار چھاپے جاتے ہیں، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، کیوں کہ اس کو وہ جو ہوتا ہے نا وہ مہمان خصوصی ہوا کرتا ہے، تو بھائی جو اپنی مرضی سے آئے تو ہم اسے ٹائم دیں یا نہ دیں، یہ ہماری مرضی ہوتی ہے نا۔ کیا بات، جتنا چاہے دیں، جتنا چاہے نہ دیں، جتنا چاہے تو اپنی مرضی سے آئے تھے، اللہ نے کرم کیا، شبانی سے کریمی تک لے گیا۔ کیا بات، یہ کہ بکریاں چلانے والا، بکریاں چلانے والا رب کے ساتھ کلام کر رہا تھا، سبحان اللہ کے ساتھ ہم کلام تھا۔ یہ جو بکریاں، یہ شعیب علیہ السلام کی بکریاں چلانے والا اللہ کے ساتھ ہم کلام، اللہ کے ساتھ ہم کلام تھا۔ اللہ نے اسے نبوت عطا کی، اللہ نے اسے رسالت عطا کی، اللہ نے اسے کریم بنایا، اللہ نے اسے معجزے دیے، اللہ نے اسے معجزے دیے، اللہ نے اسے شانیں دی، اللہ نے اس کو مقام دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ہر طرح اکرام کیا، مگر مطمئن نبی نہیں ہے۔ کیا جی، رب عالمی پکار رہا ہے، جنوں کی کتنی طلب ہے کہ رب عالمی پکار رہا ہے، مگر جذبے ہے کہ رب ترانیاں سنا رہے ہیں کہ موسیٰ کو اپنی مرضی سے آیا تھا، ضروری تو نہیں کہ تیری ہر بات مان لوں۔ کیا بات، کیا بات، سلامت رہو، ماشاء اللہ۔ یہ ضروری تو نہیں کہ تیری ہر بات تیری ہر بات مان لوں، تیری ہر بات مان لوں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو پھر بلایا جائے، اس نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ آنے والا آیا نہیں ہے، اس کو سبحان لے کر گیا۔ اگر میں کہوں نا کہ میں جا رہا ہوں تو پھر آپ کی نظر مجھ پر پڑے گی نا کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں، میرے اندر کتنی صلاحیت ہے، میری پرواز کہاں تک ہے، میری رسائی کہاں تک ہے، میری رسائی کہاں تک ہے۔ اگر میں نہ کہوں، ملک صاحب کہیں کہ میں لے جا رہا ہوں، تو پھر مجھ سے نظر ہٹے گی نا، پھر ملک صاحب پر پڑے گی کہ ملک صاحب کہاں تک لے جا سکتے ہیں، ان کی کہاں تک رسائی ہے، ان کے اندر کتنی طاقت ہے، ان میں کتنی صلاحیت ہے۔ اگر رسول کہے نا کہ میں گیا ہوں یا میں جا رہا ہوں، تو پھر رسول پر نظر پڑے گی کہ رسول کہاں تک جا سکتا ہے، رسول کے اندر کتنی صلاحیت ہے، رسول کی کہاں تک پرواز ہے، رسول کہاں تک جا سکتا ہے۔ اگر رسول نہ کہے، رب کہے کہ رسول نے نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں جا رہا ہوں، تو پھر رسول سے نظر ہٹے گی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو پڑھے گی کہ وہ کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلامت رہو بابا جی، سلامت
सलामत रजियो उसने कहा कि रसूल नहीं गया, मैं ले गया हूँ। जियो मुर्शिद जी, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं सुबहान हूँ, सुभान अल्लाह, मैं हर ऐप से पाक हूँ, हर नक्श से पाक हूँ, हर कमी से पाक हूँ, क्या बात, हर कली से पाक हूँ, हर मजबूरी से पाक हूँ, हर माजूरी से पाक हूँ, हर कमजोरी से पाक, हर कमजोरी से मैं पाक हूँ, क्योंकि मैं सुबहान हूँ। जो तुम्हारे लिए नामुमकिन हो, अगर है वो मेरे लिए भी नामुमकिन हो, तो ये ऐब है। और मैं हर ऐब से पाक हूँ, मैं हर ऐब से पाक हूँ। कहाँ तक ले गया हूँ? जहाँ तक जी चाहे ले गया हूँ। तुम कौन हो नकल देने वाले? क्या बात, किसको ले गया? अपने बंदे को ले गया, बंदे को ले, अपने बंदे को ले, बंदे को। उसने कहा ना कि अपने बंदे को ले गया, तो मौलवी कहने लगे हम भी बंदे हैं और रसूल भी बंदा है। मौलवी कहना, कोई बंदा, रसूल बंदा है, रसूल बंदा, रसूल बंदा, बंदा है रसूल। पर बंदा वो कब कहता है रसूल को? जब वो ले जाता है, हाँ, जब वो ले जाता है, हाय हाय, जब ले जाता है, अपना कुर्ब अता करता है, अपने करीब करता है, अपनी मारिफत अता करता है, अपना इरफान अता करता है। जब ले जाता है, अपना दीदार करवाता है, हाँ, तो फिर कहता है कि मैं अपने बंदे को ले गया। हाँ हाँ, जब भेजता है ना तो बंदा नहीं नहीं कहता, कहता, हाँ, फिर कहता है वो अल्लज़ी अरसला हाँ, रसूलहू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने रसूल को भेजा। सुभान अल्लाह, ले गया तो बंदे बंदे को को ले ले गया, हाँ हाँ, क्या बात, ले गया बंदे को ले गया, हाँ, बंदे को भेजा, रसूल को भेजा। जब ले गया तो बंदा ले गया, जी, बंदे को। अपने ये नहीं कहा कि नबी को ले गया या रसूल को ले गया, जी, ये नहीं कहा कि अपने नबी को ले गया या अपने रसूल को ले गया, रसूल को ले गया। वो कहता है कि अपने बंदे को ले बंदे गया, को ले गया, अपने बंदे को ले गया, कहाँ ले गया? सुम्मत अला फकत अल्लाह वकान कौसैन औ अदना। हाँ, सुभान अल्लाह, फिर करीब हुआ, फिर और करीब हुआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी, करीब हुआ, फिर और करीब हुआ। वकान कौसैन, फिर दो कमानों का फासला रह गया। हाँ, सुभान अल्लाह, जी, सुभान फिर दो कमानों का अल्लाह, अवदना, फिर वो फासला भी टूट गया, फिर उससे भी करीब हो गया। सुभान, फिर वो कमानों वाला फासला भी टूट गया, उससे भी करीब हो गया। इतना करीब हो गया ये नहीं समझाया। अगर तुम समझ सकते तो तुम्हें समझा भी देता कि कितना करीब कर दिया। ये भी ये नहीं समझा, ये नहीं समझाया। जी, फिर और करीब हुआ, फिर दो कमानों का फासला रह गया, फिर वो फासला भी टूट गया। फिर आओ अदना का मकाम आ गया, फिर आओ अदना का मकाम आ गया। काबा कौसैन की मंजिल नीचे रह गई, आओ अदना का मकाम आ गया। फिर वही की अपने बंदे पर कैसी के वही की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
वही भी किस पर की? बंदे पर। फिर वहां भी ये नहीं कहा कि अपने नबी पर वही की जी, या अपने रसूल पर वही, कहीं तो सकता था ना भाई, कि अपने नबी पर वही की जी, या अपने रसूल पर वही, वहां भी यही कहा कि अपने बंदे पर वही की, अपने बंदे पर ही वही की। पर जब भेजा तो फिर कहा कि अपने रसूल को भेजा, जी, सुभान, भेजा तो रसूल को भेजा, ले गया तो अपने बंदे को ले गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ले गया तो अपने बंदे कर ले गए, बंदे को ले गया। वो इकबाल ने कहा था ना कि मताए बेवहा है दर्दो सोजे आरज़ू मंदी, ये तड़पना, ये खड़कना, ये आंसू बहाना, ये आएं भरना, ये सिसकियां लेना, ये क्या मताए बेवहा है दर्दो सोजे आरज़ू मंदी, मकामे बंदगी देकर ननुशान खुदा होंगे। अरे बंदे के सारे कमानात उसकी बंदगी के दायरे में हुआ करते हैं, अबदियत के दायरे में हो सकते हैं। बंदा है, जमीन पर हो तब भी बंदा है, अर्श पर सवार हो जाए तब भी बंदा है, तब भी बंदा है। ये रब नहीं हो सकता, ये रब नहीं हो सकता। इसका सारा का सारा कमाल ही उसके दायरे बंदगी के अंदर हुआ करता है। तो रसूल भी है और बंदा भी है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, के अब्द पहले है, रसूल बाद में है। भाई क्या बात, सुभान अल्लाह, सलामत, बंदा पहले है, क्या बात, रसूल बार, क्या बंदा पहले, पहले है, रसूल बाद में। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, सुभान अल्लाह, या बैठे लड़की करते सुभान, कॉलेज में गया तू रेडी कर, सुभान मैं तो अल्लाह, करावने की चीज कर बैठे रहकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, बेसवादी बना चढ़ जाओ कॉलेज में गया। सुभान, सुभान, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि बंदा है, जी, जमीन पर हो तब भी बंदा है, काबा को सैन के तख्त पर निर्वाकर हो जाए तब भी बंदा है। सुभान अल्लाह, जी, बेशक, सुभान, सुभान, क्या बात, तो रसूल बंदा भी है और रसूल भी है, रसूल भी है, जी, रिसालत भी उसकी सिफ्त है जी, और अबदियत भी उसकी सिफ्त है। जिसने रिसालत का इनकार किया वो भी काफिर हो गया, जिसने अबदियत का इनकार किया वो भी काफिर। रिसालत को मानने से पहले अबदियत को मानना पड़ता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, अबदियत पहले है, रिसालत बाद में, रिसालत बाद में है। ये अबदियत है जो घरों में रोती है, जो आंसू बहाती है, जो सजदा करती है तो सजदा का आंसुओं से तर हो जाती है, जो तड़पती है, जो खड़कती है, जो आहें भरती है, जो सजदे करती है। अरे ये अबदियत है, ये अबदियत है। अबदियत अपना सफर बनाने यहाँ से शुरू करती है और इसके अंदर कामत और सजदे अव्वल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सलामत रहो, सलामत रहो। अब जो होता है माबूद के लिए, जी, सुभान अल्लाह, और रसूल होता है माबूद के लिए। सुभान अल्लाह, अबदियत चाहती है कि मकामे कुर्ब मिल जाए, रिसालत चाहती है मक्के की गली मिल जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात, बैठे रहो, यहाँ बैठे रहो, बैठे रहो, बैठ 5 मिनट चले हैं।
यो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह फैसले करो। सुभान अल्लाह सलामत रहो माशाअल्लाह। गुजारिश करता हूँ मैं, ये पीर साहिबान से भी गुजारिश, सबसे पहले आ दिया करें, मेहरबानी फरमाया करें, आप जोड़ कर उस करते हैं कि पहले आ जाया करें। अगर पहले आप नहीं आ सकते तो फिर अपने मुरीदों को समझा दें कि महफिल को खराब न किया करें। क्या बात। सबसे पहले आ जाए, सबसे पहले आ जाए, पहला नंबर है आपका, पहला नंबर, सबसे बड़ा एजाज आपका है, आप सबसे पहले आ जाया करें। और अगर पहले नहीं आ सकते तो फिर आप ही सबर कर लिया करें, महफिल को खराब न किया। कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, दूसरे देखने लग जाते हैं, पता नहीं कोई यहाँ कोई तमाशा हो रहा है या क्या हो रहा है, दूसरों की नजरें इस तरफ चलने लग जाती हैं, तो ये गलत है, ये काम जो है। और ये घर में बैठ कर करना ये और भी गलत है। अल्लाह के घर में बैठ कर ये काम करना फिर और भी गलत है। अल्लाह का अदब जो है वो दिल में हुआ करता है। क्या बात। अदब दिल के अंदर अल्लाह ताला आपके दिलों को अदब के नूर से मुनव्वर कर दे। आमीन। ये मेरी दुआ है। लेकिन उसके इजहार के लिए एक हदूद है, उनका ख्याल रखा करें। महफिल के कुछ आदाब होते हैं, आदाब का ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अब्द होता है माबूद के लिए जी और रसूल होता है मखलूक के लिए। जी सुभान अल्लाह। अबदियत जाती है कि मकाम कुर्ब मिल जाए, जी सुभान रिसालत जाती है मक्के की गली मिल जाए। अबदियत काबा कौसैन अवदना के मकाम पर पहुंचना चाहती है और रिसालत जमीन पर उतारना चाहती है। अबदियत अपना सफर राहे हिरा से शुरू करती है और उसकी मंजिल काबा कौसैन अवदना है। रिसालत अपना सफर काबा कौसैन अवदना से शुरू करती है और उसकी मंजिल राहे हिरा है। इसलिए जब बुलाता है तो कहता है कि अपने बंदे को ले गया, जब भेजा है तो कहता है कि अपने रसूल को ले गया। अल्लाह ताला भी आपको अमल करने की तौफीक देता है। कैमरा डाल के ले गया।